نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ کی آیت 69 to 70 میں گزشتہ قوموں کا طرز عمل اور ان کے انجام کے متعلق جانیں گے۔ منافقوں، تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال و اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑائے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسے ہی بےہودہ باتوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ نوح کی قوم، عاد و سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ ڈالا گیا، ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ بے شک یا رب العالمین، تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اور اب آیت 71 to 72 میں ہم جانیں گے مومن مرد اور خواتین کے کردار کیسے ہوتے ہیں۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے۔ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی۔ یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ بے شک یا رب العالمین، اور ہم تجھ سے اس کامیابی کی بھیک مانگتے ہیں یا اللہ، تجھ سے التجا کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس کامیابی سے نوازنا۔ آیت 73 to 74 میں جانیں گے کہ منافقین و کفار کے خلاف کیا حکم دیا گیا ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کی ہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ مددگار۔ بے شک یا رب العالمین۔ آیت 75 to 77 میں جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وعدہ خلافی کی سزا کیا ہے۔ اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جما دیا ہے جس دن وہ اللہ سے جا کر ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت 78 to 80 میں ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا پورا پورا علم ہے؟ جو لوگ بردہ اور رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر
ان کے صدقات میں ریاکاری اور مجبوری کا الزام لگاتے ہیں، اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے۔ یہ ان کے جذبہ انفاق کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا کہ منافقین کے حق میں آپ کی دعائیں استغفار قبول نہیں کی جائے گی۔ یا اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو بغیر حساب کے بخش دینا، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔